عمار اور قاسم ایک دوسرے کو بے وقوفوں کی طرح دیکھ رہے تھے اور قاسم کے گارڈز ان دونوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تم میرے ساتھ چلو، میری گاڑی میں، تمہاری گاڑی یہ گارڈ لے آئے گا۔ قاسم نے ایک گارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ قاسم، عمار اور نعمان تینوں قاسم کی کار میں بیٹھے اور تیز رفتاری سے واپس اسی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ قاسم ہونٹ پینچتے بیٹھا تھا اور وقفے وقفے سے عمار کو ایسی نظروں سے دیکھتا کہ جیسے اسے کھا جائے گا۔ اسے عمار پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب اس کوٹھی میں پہنچ کر تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کمرے کے وسط میں موبائل اور لیپ ٹاپ کا جلا ہوا ڈھانچہ نظر آیا۔ قاسم نے قریب سے جا کر دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر کہا، یہ اب کسی کام کا نہیں۔ قاسم نے کرسی پر گر کر عمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم وضاحت کرو گے؟ تم نے سب کیوں کیا؟ اس چور کی جیکٹ اور ہیلمٹ میں کیوں تھے؟ اس طرح اس کوٹھی سے کیوں بھاگے؟ مجھے کال آئی تھی، کوئی بھاری سی آواز میں بول رہا تھا، لگتا ہے اس نے وائس چینجر لگایا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے دوست کا لیپ ٹاپ اور موبائل میں نے چرایا ہے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کسی کام کی نہیں، کیونکہ اگر اسے ہم بیچے جائیں گے تو ہمارا پکڑے جانے کا خدشہ ہے، اور یہ ہماری پہلی چوری تھی۔ پھر ہم نے سوچا جس کی چوری کی ہے اسے واپس کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی رسک تھا کہ وہ الٹا ہمیں ہی نہ پکڑ لیں۔ تمہارا نمبر اس موبائل میں سیو تھا اور تم اس کے دوست ہو۔ اگر تم چاہو تو ایک چھوٹی سی شرط پر تمہیں یہ واپس کر دیتے ہیں، ورنہ ہم ضائع کر دیں گے۔ یہاں تک پہنچ کر عمار قاسم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہاری اور تمہارے ابو کی پریشانی ہسپتال میں دیکھ چکا تھا کہ تم دونوں لیپ ٹاپ کے لیے انتہائی پریشان تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لیپ ٹاپ میں بہت ہی اہم ڈیٹا ہوگا جس کے لیے تم اتنے پریشان دکھائی دے رہے تھے، اس لیے میں نے تمہارے اور انکل کی خاطر رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے شرط پوچھی تو اس نے نہ جانے کیسے پتا تھا کہ مجھے کار ریسنگ کا شوق ہے اور میں اس میں حصہ بھی لیتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے بس ایک ریس لگانی ہے، شہر سے باہر نہر تک۔ ٹوٹل 3 گاڑیاں ہوں گی۔ اگر میں جیت گیا تو مجھے موبائل اور لیپ ٹاپ دے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ساتھ ہی اس نے شرط رکھی کہ مجھے وہ جیکٹ اور ہیلمٹ پہن کر ریس لگانی ہوگی۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی شرط نہیں تھی، یہ کوٹھی ہماری ہی ہے، تم جانتے ہو یہ ہماری کوٹھی ہے۔ یہاں سے چند قدم دور ہی میرا گھر ہے۔ یہ کوٹھی کل ہی کرایہ دار خالی کر کے گئے تھے، اس لیے آج یہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک تالا لگا تھا جو شاید توڑ دیا گیا ہے۔ میں یہاں آیا، وہ شرٹ اور ہیلمٹ یہاں باہر رکھا تھا، میں نے پہن لیا اور جیسے ہی گاڑی لے کر باہر نکلا تو پیچھے 2 گاڑی نظر آئیں۔ میں نے یہی سمجھا کہ ان سے ہی ریس لگانی ہے، اس لیے میں تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ جب وہ 2 گاڑیاں بھی میرے پیچھے تیزی سے آنے لگیں تو مجھے اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ ریس میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس لیے میں آگے ہی بڑھنا گیا۔ وہ تو جب فائرنگ ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اتنے میں تم وہاں پہنچ گئے، اور یہ ہے وہ نمبر جس سے کال آئی تھی۔ عمار نے ایک کاغذ پر نمبر لکھ کر قاسم کو دیتے ہوئے تفصیل بتائی۔ میرے لیپ ٹاپ اور موبائل میں جی پی ایس لگا ہوا تھا۔ ہم نے لوکیشن ٹریس کی تو یہاں کی لوکیشن سامنے آئی۔ جب ہم یہاں پہنچے تو تمہاری گاڑی تیزی سے نکلتے دیکھی، میری نظر تم پر پڑی، وہی ہیلمٹ، وہی جیکٹ۔ مجھے لگا کہ چور یہاں سے بھاگ رہا ہے، اس لیے میں نے گارڈز کو بھی اور خود بھی تمہارے تعاقب میں نکل پڑا۔ قاسم نے عمار کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ قاسم کے چیف سیکیورٹی آفیسر نعمان اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم سے بے وقوفی ہوئی، جلد بازی میں ہم اس چور کے جھانسے میں آ گئے۔ ہمیں کم از کم 1-2 گارڈ اس کوٹھی میں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ مسٹر عمار، تمہاری پوزیشن بھی مشکوک ہے۔ جہاں سے چوری ہوتی ہے وہاں بھی تم موجود تھے، جہاں چور آ کر ٹھہرتا ہے وہ جگہ بھی تمہاری، چور بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھی تمہاری، اور سب تمہاری وجہ سے ہے۔ نعمان تو اتنا کہہ کر چپ ہو گیا، مگر عمار کا ذہن تو جیسے بھگ سے اڑ گیا اور وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میں نے کروایا ہے؟ میں جو قاسم کا بچپن کا دوست ہوں، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ کول ڈاؤن عمار، کول ڈاؤن۔
مگر یہ بھی تو دیکھو، نعمان کی باتوں میں وزن ہے۔ قاسم نے آہستہ سے کہا تو عمار کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر لٹ مار دیا ہو۔ وہ بے یقینی سے قاسم کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ اس کی نظروں میں اتنی تپش تھی کہ قاسم بے اختیار نظریں چرانے لگا۔ میرا خیال ہے ہماری دوستی یہیں تک تھی قاسم، جب اعتماد ہی اٹھ جائے تو دوستی کہاں رہتی ہے؟ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہ ہو، عمار نے زخمی لہجے میں کہا اور مڑ کر باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے قاسم کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی تو بے اختیار قاسم نے آگے بڑھ کر عمار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یار سنو تو، تم تو برا مان گئے، رکو تو۔ مگر عمار قاسم کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمار کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور عمار وہاں سے چلا گیا۔ آج ان کی بچپن کی دوستی کے رشتے میں بہت گہری دراڑ آ چکی تھی جو اب بھرنا بہت مشکل تھا۔ اس ساری گفتگو کے درمیان نعمان کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ آخر کار وہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے چور کا پتہ لگایا جا سکے، بس ایک یہ نمبر ہے جس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ مگر وہ نمبر بھی بیکار نکلا، کیونکہ جب اس نمبر پر رابطہ کیا گیا تو وہ کسی کھوکے والے پر پی سی او والے کا موبائل نمبر تھا، جو اپنے موبائل سے پی سی او کا کام بھی لے رہا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا، صاحب پتہ نہیں کتنے آتے ہیں کال کرنے، اب کیا پتہ کون تھا، میرا کھوکا چوک میں ہے اور بہت چلتا ہے سر، کھوکے والے نے فخری انداز میں بتایا۔ ناکام اور مایوس قاسم اور گارڈز جب واپس لوٹنے لگے تو بے اختیار اس تجربہ کار چیف سیکیورٹی آفیسر کے منہ سے الفاظ قاسم کو سنائی دیے، کوئی انتہائی ذہین چور تھا، ہر پہلو کا خیال رکھا ہے اس نے، عام طور پر ایسی ذہانت اور بروقت منصوبہ سازی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ قاسم کے دل نے بھی نعمان کی اس بات کی تصدیق کی کہ جو بھی تھا بے پناہ ذہانت کا مالک تھا، اور ایسے بندے کے ہاتھوں میں اپنے راز جانے کا سوچ کر ہی قاسم کانپ اٹھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے خونی طوفان اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حیدر بڑی دلچسپی سے ماسٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر اس کی دلچسپی دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اس طرح سورج کو ہم روزانہ دیکھا کریں گے۔ سورج کو دیکھنا محض ایک ٹوٹکا ہے اپنے دماغ پر قابو پانے کا، اور ہم ایسے کئی ٹوٹکے آزمائیں گے جس سے ہم اپنے دماغ پر قابو پا سکیں۔ اب جب کبھی تمہیں درد محسوس ہو یا دکھ اور غم کی حالت ہو تو کچھ دیر کے لیے تصور کرنا اور اپنی توجہ ابھرتے سورج کی کرنوں پر مرکوز کر دینا اور سوچنا کہ یہ روشنی تمہارے اندر دکھ، درد اور غم کے اندھیروں کو دور کر رہی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے اس غم اور درد کی شدت انتہائی کم ہو جائے گی۔ بس جس چیز پر محنت کرنی ہے وہ ہے تصور کی طاقت۔ جتنی زیادہ طاقت اور شدت تمہارے تصور میں ہوگی، اس قدر تمہاری گرفت اپنے دماغ پر مضبوط ہوگی۔ حیدر بڑی دل جمعی کے ساتھ یہ باتیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، ماسٹر مسکرا کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے انسان کی ہر خوشیاں غمی کی کیفیت کا دورانیہ اور اس کیفیت کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ حیدر نے اتنی گہری باتیں بلا کہاں سنی یا سوچی تھیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر اچانک کہنے لگا، ماسٹر خوشیاں غمی کی کیفیت تو مختلف دورانیے کی ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر غم زیادہ ہے تو وہ کئی دنوں تک انسان پر چھائے رہتا ہے۔ حیدر نے اپنی طرف سے تو بڑا معقول جواب دیا تھا، لیکن ماسٹر آگے سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہی وہ رمز ہے، جو اس کو سمجھ لے گا وہ کافی حد تک ان کیفیات پر قابو پا سکتا ہے۔ اب سنو، یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ ہر کیفیت کی ٹوٹل زندگی 10 سے 15 منٹ ہوتی ہے بس، لیکن بعد میں بھی اگر وہی کیفیت رہتی ہے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے۔ حیدر نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے ماسٹر؟ وہ اس طرح کہ جو بھی کیفیت ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم اپنے دماغ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھے۔ مثلاً کسی دوست نے دھوکہ دیا تو انتہائی دکھ کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ اب اس کیفیت کی عمر 10 سے 15 منٹ ہے، مگر ہوتا کیا ہے 10 سے 15 منٹ کے بعد بھی ہم اس سے اس طرح طاری رکھتے ہیں جیسا کہ ہم سوچنا شروع کرتے ہیں
کہ فلاں وقت میں نے اس کے ساتھ یہ اچھائی کی تھی، فلاں وقت میں نے یہ قربانی دی تھی، اس کے لیے فلاں وقت ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ یہ سب وہ سوچیں ہیں جو دکھ کی کیفیت کی عمر پوری ہونے پر بھی دماغ کی اس کیفیت کو زندہ رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر دماغ کو آزاد چھوڑ کر 10-15 منٹ صبر کر لیا جائے اور اللہ کی رضا سمجھ لی جائے تو یہ کیفیت اپنی عمر 10 سے 15 منٹ گزار کر خود ہی مر جائے گی۔ حیدر کو یہ بات انتہائی دلچسپ اور حقیقت سے قریب ترین لگ رہی تھی۔ عائزہ کبیر، وہی عائزہ کبیر ہے جس کی ٹکر ہوئی تھی۔ اوکے، عائزہ کبیر نے دوسری مرتبہ عمر کو ایک مباحثے کے پروگرام میں دیکھا جہاں عمر کو نعت پڑھنی تھی۔ تلاوت سے پروگرام شروع ہوا تھا تو عمر کی باری آئی نعت پڑھنے کی۔ عمر نے جب نعت پڑھنا شروع کی تو ہر شخص گمسم سا ہو گیا۔ ایسا سوز تھا آواز میں، اور کیوں نہ ہوتا، بقول علامہ اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور عمر تو دل سے پڑھا تھا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بزم سجی ہوگی۔ عائزہ کبیر کی نگاہیں اس چہرے پر گڑی ہوئی تھیں جس چہرے کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، اور کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر عائزہ نے دیکھا۔ ایک قطرہ عمر کی آنکھوں سے ٹپک کر نیچے جا گرا۔ شاید وہ حسرت آنکھوں سے ٹپک اٹھی کہ کاش وہ بھی اس بزم میں ہوتا۔ اس ایک آنسو کے قطرے کا گرنا عائزہ کے دل کو اتل پتل کر گیا، اور عائزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے عمر اس ایک آنسو کے قطرے میں تیرتا ہوا اس کے دل کے سمندر میں اتر گیا ہو۔ واو! زرار سیکیورٹی توڑنے میں مصروف تھا اور خولا ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، جبکہ بابا جانی ڈرائنگ روم میں نہ جانے کس کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ اچھا اب تو بتا دو وہ بندہ کون تھا جو جیکٹ اور ہیلمٹ لے گیا؟ کیا چکر چلایا تم نے؟ زرار نے لاپرواہی سے کہا، مگر حقیقت میں اسے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ شکر ہے خولا کا موڈ ٹھیک تھا، اس لیے وہ بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ دنیا ایک تیر سے 2 شکار کرتی ہے جبکہ خولا ایک تیر سے 4 شکار کرتی ہے۔ خولا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم لیپ ٹاپ لینے گئے تو میں باقی پہلوؤں پر غور کر رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے آج کل جدید دور ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ ٹریس کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈنی تھی جو ٹریس ہو بھی جاتی تو ہمارا کچھ نہ بگڑتا، اس لیے قاسم کے گھر کی مخالف سمت چنی تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ اتفاق سے عمار کے اس خالی گھر کا پتہ چلا تو میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ پھر خولا اسے ساری تفصیل بتا دی، کیسے اس نے عمار اور قاسم دونوں کو بیوقوف بنایا۔ 4 شکار کیسے ہوئے ایک تیر سے؟ زرار نے منہ بناتے ہوئے کہا، نمبر 1، میرے اس پلان سے ہمیں وقت ملا جو ہمیں چاہیے تھا۔ نمبر 2، قاسم اور اس کے گارڈز کو بغیر سامنے کیے اپنی ذہانت سے شکست دی۔ نمبر 3، دشمن کو اکیلا کر دیا تاکہ آئندہ دوست بھی اس کی مدد نہ کرے۔ نمبر 4، عمار کا بھلا کیا کیونکہ نیچر کے حساب سے عمار اچھا لڑکا ہے، اگر وہ قاسم کے ساتھ رہتا تو نہ چاہتے ہوئے بھی غلط کاموں میں قاسم کا ساتھ دیتا اور بری طرح پھنس جاتا، تو ہوگے نا ایک تیر سے 4 شکار۔ خولا نے مسکراتے ہوئے کہا۔